قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارے اعمال ہے۔ واللہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ان کا عرس چل رہا ہے، داتا صاحب فرماتے بندے اگر تو گناہ نہ کرے تو تیرے کپڑے بھی میلے نہ ہو۔ داتا صاحب فرماتے اگر تو گناہ نہ کرے تیرے کپڑے بھی میلے نہ ہو۔ انسان کے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور آپ اس پر ایک دلیل خوبصورت فرماتے ہیں، کہا کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اور میرے پیر بھائی بارش ہو چکی تھی، پیچھے پیچھے جا رہے تھے، ہمارے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے، مرشد کے کپڑے پہ کیچڑ کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ہم نے پوچھا مرشد جس راستے سے آپ آئے اسی راستے سے ہم بھی آئے، ہمارے کپڑے بھر گئے کیچڑ میں، آپ کے نہیں بھرے۔ مرشد نے مسکرا کے کہا جو گناہ نہیں کرتا بیٹا خدا اس کے کپڑوں کو بھی میلا ہونے سے بچا لیتا ہے، جو گناہوں کے دھبے دل پہ لگنے نہیں دیتا خدا اس کے کپڑوں کو دھبے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ حدیث پاک ہے مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے، مومن کا چراغ بھی بجھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے، مومن کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گناہ کی وجہ سے۔ کیا مطلب نکل رہا ہے؟ اگر مومن گناہ کرنا چھوڑ دے اس کو انشاءاللہ کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا، کبھی اس کا چراغ بھی نہیں بجھے گا۔ کوئی ہوا دنیا میں ایسی پیدا نہیں ہوئی جو مومن کا جلایا ہوا چراغ بجھا سکے۔ اگر مومن سچا مومن بن جائے، آپ کہیں گے چراغ ہوائیں نہیں بجھاتی، ہم نے کہا موجود ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا آپ کو نہیں پتا سرکار صابر کلیر نے اپنے ایک مرید حضرت سیدی شمس الدین ترک پانی پتی سے کہا تھا بیٹے جاؤ جب تم سے کرامت کا ظہور ہو تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا۔ حضرت صابر پاک کا ایک ہی مرید ہے، ایک ہی خلیفہ ہے۔ بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی، ایک ہی مرید تھے ایک ہی خلیفہ۔ ایک بار کسی نے آگے کہا ہمارے پیر صاحب کے تو اتنے مرید ہیں جیسے آسمان پہ تارے۔ صابر پاک نے مسکرا کے کہا تیرے پیر نے تارے بنائے، ہم نے تو ایک ہی شمس بنایا ہے، اور ان سارے شمس پر، ان سارے تاروں پر ہمارا شمس کافی ہے۔ تو فرمایا جس دن تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھنا کہ میرا انتقال۔ بہت روئے، کہا کہ بیٹے اللہ والوں کی موت پہ رویا نہیں کرتے، جب روح کا پنچھی جسم کے پنجرے سے نکلتا ہے تو اس کی پرواز اور بڑھ جاتی ہے، طاقت اور بڑھ جاتی، فیض اور بڑھ جاتا ہے، رونا نہیں جا۔ اور اس کے بعد پھر کرامت کا کیا صدور ہوا، کرامت کا کیا ظہور ہوا، وہ گئے اور خلجی جو ہے وہ عامر کے قلعے پر حملہ کر رہا تھا، بار بار واپس آ رہا تھا، حملہ کر رہا تھا، آپ نے نوکری اختیار کر لی اور خلجی دعا کرنے لگا اللہ یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا کرم کر دے۔ خواب میں دکھایا گیا اٹھ اور دیکھ تیرے لشکر میں ایک اللہ والا ہے، وہ دعا کرے تو تیرا کام بنے۔ پتا چلا جہاں بازو کی طاقت جواب دے دے وہاں اللہ والوں کی دعاؤں کی طاقتیں کام آتی ہے، جہاں تلواریں ناکام ہو جائے وہ اللہ والوں کی دعاؤں کی قوت کام کرتی ہے۔ خلجی اٹھا، اٹھنے کے بعد کیا دیکھا، بارش آ رہی ہے اور بارش کے بعد طوفان شروع ہو گیا ہے۔ اس نے دیکھا طوفان کے اندر خیمے اڑ گئے، یہ اڑ گیا وہ اڑ گیا، لیکن اس نے ہمت کر کے اس اڑتے ہوئی آندھی اور طوفان کے ماحول کے اندر جب دیکھا تو کہ سب کچھ اڑتا ہے لیکن ایک ایسا مرد قلندر ہے جس کا چراغ آندھی بھی بجھا نہیں پا رہی ہے اور وہ اس کی روشنی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ گئے اور جا کر قدم پکڑا، کہا آپ ہی دعا کرے، کہا آپ کو مغالطہ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، میں کیا دعا کروں، دعا کرنے والے تو اور ہے۔ تو کہا توجہ تو کریں، آندھی جس کا چراغ نہیں بجھاتی اب وہ بھی دعا نہ کرے گا تو کون دعا کرے گا۔ ادھر دعا کی جاؤ، صبح حملہ کرو، صبح حملہ کیا، پھر قلعہ فتح ہوا، ادھر شمس الدین کو بیاد آیا مرشد کا انتقال ہو گیا۔ جیسے سوچا اب یہاں سے جاؤں وہاں کیسے، ایک ٹھوکر لگی اور گرے اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو کلیر شریف میں موجود پایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر بندہ اللہ کا وفادار بنے اس کا چراغ بھی کوئی بجھا نہیں سکتا آندھی۔ آپ اندازہ فرمائیے مومن ہے، اپنے منصب کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو۔